آج اپنا پہلا ٹارگٹ، دوسرا ٹارگٹ اور تیسرا ٹارگٹ بتاتے رہے. جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کی بات کی تو میں واقعی یہ سمجھی تھی کہ پہلا ٹارگٹ شاید آٹا کم کرنا، اس آٹے کی قیمت کی کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. دوسرا ٹارگٹ چینی کو کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 50 لاکھ گھروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 1 کروڑ نوکری کے بارے میں موصوف کچھ بتائیں گے اور اعلان کریں گے. تو ٹارگٹ پر آج بھی وہی جھوٹے الزامات، سیاسی حریفوں کے اوپر الزامات، گندی زبان، گالی. نہ گالی دینے سے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، نو کانفیڈنس جو ہے، وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا. نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا. نہ آپ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے، آپ کی غنڈہ گردی سے یہ 3.5 سال ہم لوگوں نے سہا ہے. آپ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا، تو آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے؟ 3.5 سال بھی تو آپ نے اپنی سیاسی جو حریف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. آپ نے تو ان کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائی ان کے سامنے، ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے. تو جیل کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ جیل کی دھمکی اس کو دیں جس نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی ہے. اب جیل میں جانے کا وقت اس کا ہے. اور آج کا جو بیان تھا اس میں بھی ذکر کیا گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ذکر جاری ہے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، بیرون ملک سازش ہو کر آپ کو کیوں ہٹانے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ نے تو سی پیک بند کر دیا. آپ نے کشمیر کا سودا ہو گیا آواز بلند نہیں کی. آپ تو آئی ایم ایف کی ترلے منتیں کر کے معاشی سلامتی اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی. فیٹف کے اندر آپ نے منتیں کی. آپ نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں بھیگ نہ مانگا ہو. ملک کو کمزور کیا، ملک کی معیشت کو کمزور کیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں. اور جو شخص جرمنی اور جاپان کے بارڈر کو ملا دیتا ہو، بیرون ممالک کو اس سے کیا خطرہ ہوگا؟ آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 85 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے. کہ ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 52 روپے سے 130 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے. کہ ملک کے اندر قلت پیدا کرو، اس قلت کے دوران آپ ملک کی چینی کو ایکسپورٹ کرو، پھر اس کو امپورٹ کرو دگنی قیمت کے اوپر، یہ بیرون ملک سازش ہے. اس کے بعد گھی کی قیمت 150 روپے سے 450 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے. پیٹرول جو ہے وہ 88 روپیز سے 160 روپے چلا جائے، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو قیمت تھی اس سے ڈبل اس میں اضافہ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے.